جب میری پیروی کرو گے اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ تمہارا محب بن جائے گا، اللہ تمہارا عاشق بن جائے گا۔ یہ دو منزلیں ہیں، ان کا اپنا اپنا مقام ہے۔ انسان اگر اللہ کا عاشق بن جائے، اللہ کا محب بن جائے، یہ بہت بڑی منزل ہوتی ہے، اور یہ انتہا ہوتی ہے کہ جب اللہ کسی کا عاشق بن جائے، یہ انتہا ہوتی ہے۔ میں صرف آج اس آیت کی تفسیر میں ایک حقیقت عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ نے سن لیا۔ کیا واقعاً بھی ایسا ہوا ہے کسی نے، توجہ فرمائیں گے، کسی نے رسول خدا کی پیروی کی ہو، اتباع کی ہو، اور وہ اللہ کا محب بھی بن گیا ہو، اللہ کا محبوب بھی بن گیا ہو؟ کوئی ایسا انسان دکھا سکتے ہیں؟ آیت نے تو بتا دیا، اب کوئی انسان ہے ایسا؟ میں عرض کرتا ہوں، پیغمبر نے فرمایا خیبر میں لَآتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا، عربی پڑھ لوں ساری، غیر فرار یا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدائہ۔ بڑی خاص بات ہے اگر آپ توجہ فرمائیں گے۔ کیا فرمایا؟ لَآتِيَنَّ رَایَةَ، میں ہر صورت پرچم دوں گا۔ رایت عربی میں پرچم کو کہتے ہیں، غداً کل دوں گا، ٹھیک ہے؟ کس کو دوں گا؟ آج کا موضوع فقط یہی ہے جو لفظ ابھی آ رہا ہے، گھنٹہ مولانا توفیق تیادہ اسی لفظ کو لکھے، رجلاً، وہ مرد ہوگا۔ اسی بیماریات کی گفتگو ہے، مرد مصائب بھی اسی کے اوپر ہوگا انشاءاللہ۔ کہا میں کل ہر صورت 3 مرتبہ کیوں کہہ رہا ہوں ہر صورت؟ ٹھیک ہے، یہ عربی کی بات ہے، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا لَآتِيَنَّ، پہلا جو لام ہے، لام زبر لا، اس کا مطلب ہے ضرور، اور آخر میں جو نون ہے اس کے اوپر شد ہے، تشدید، اس کا مطلب ہے 2 مرتبہ ضرور۔ یہ بات سمجھ لی آپ نے؟ ضرور، بالضرور، اس طرح معنی کیا جاتا ہے۔ ہر صورت، یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب میں یہاں روک کر آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، غالباً اگر بھولتا نہیں تو سورہ کاف کی آیہ نمبر 23 ہے، لیکن آیت میں پڑھ دیتا ہوں۔ ابھی فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا، توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، پوری توجہ رکھیں گے ایک ایک لفظ پہ۔ لا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ، یہ آیت سورہ کاف کی غالباً 23 نمبر آیت۔ ترجمہ کیا ہے میرے رسول؟ لا تقولن، کسی صورت میں نہ کہا کرو، لشیء انی فاعل ذالک غدا، کہ میں اس کام کو کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر انشاءاللہ کہا کرو۔ اب اگر بیدار ہوئے تو آپ کو لطف آئے گا۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لا تقولن، وہاں پر بھی وہی نون ہے، لا تقولن، کسی صورت میں میرے رسول نہ کہو، اگر آپ نے کام کو کل کرنا ہے، کبھی نہ کہو کہ میں اس کو کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ پوچھ کیا اردو ترجمہ؟ مگر انشاءاللہ ضرور کہا کرو، ضرور کہا کرو۔ اٹھاؤ نا اس حدیث کو، امام احمد نے بھی اپنی مسند میں لکھا ہے، حصہ رابع میں اس حدیث کو، اس کی کتاب کے 4 حصے، چوتھے حصے میں اسی حدیث کو لکھا ہے اہل سنت کے امام احمد بن حنبل۔ آگے میں بات کروں، فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول اگر آپ نے کام کو کل کرنا ہے تو کبھی بھی انشاءاللہ کے بغیر نہ کہو کہ میں اس کام کو کل کروں گا۔
ٹھیک ہے، ابھی رسول فرما رہے ہیں لآتین الرایۃ غدا رجلا، میں کل ہر صورت ایک مرد کو علم دوں گا۔ روایت کے ختم ہونے تک مجھے اللہ کی توحید کی قسم ہے پیغمبر نے کہیں انشاءاللہ نہیں کہا۔ سمجھ آئی ہے تو اچھا ہے، نہیں آئی ہے تو گزرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، علت کیا ہے، وجہ جا کے ڈھونڈنا، خود ڈھونڈ لینا، میں یہ آج کا ایک ہوم ورک دے رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کے بغیر نہ کہو۔ پیغمبر نے کہا لآتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، میں کل ہر صورت میں کل دوں گا، آج نہیں کل، غدان کیا دوں گا؟ پرچم دوں گا۔ کس کو دوں گا؟ آپ آ جائیں موضوع پہ، کس کو دوں گا؟ رجلن، جس کو دوں گا وہ مرد ہوگا۔ یا رسول اللہ، یہ خیبر میں آپ کہہ رہے ہیں میں کل جس کو علم دوں گا، پہلی صفت یہ بتائیے کہ وہ مرد ہوگا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے جو 39 دن جاتے رہے ہیں، آپ نے کہا کل جس کو دوں گا وہ مرد ہوگا، کہا وہ مرد ہوگا۔ وہ پہلے جو جاتے رہے، میں کوئی بات نہیں کسی کی بھی کرنا چاہتا، پیغمبر کے لفظ سنا رہا ہوں، کہا میں کل جس کو علم دوں گا وہ اس کی پہلی صفت یہ ہوگی رجلن، وہ مرد ہوگا۔ پتہ چلا مرد اس کو نہیں کہتے جو مذکر ہو، انسانوں کی جنس میں ممبر کا تقاضا ہے، نسل بڑھا سکتا ہو اور بہت سارے کام کر سکتا ہو، اس کو مرد نہیں کہتے۔ مردوں میں بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بابا علیہ وسلم۔ فارسی کی ایک اصطلاح یاد آ رہی ہے، آپ کو بتا دوں، فارسی میں نامرد عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بوڑھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہر اس شخص کو نامرد کہتے ہیں جو کوئی بزدلی والا یا گھٹیا کام کر دے۔ یہ فارسی لینگویج ہے۔ اس کو اگرچہ عورت ہو بچہ ہو کچھ بھی کہتے ہیں شما نامردی کر دی، آپ نے نامردی کی ہے، آپ نامرد ہیں۔ پتہ چل گیا، کہا کل جس کو علم دیں گے وہ مرد ہوگا۔ اچھا صرف مرد ہوگا رجلن؟ کہا نہیں، کرار بھی ہوگا۔ کیا مطلب ہے کرار کا؟ یعنی ڈٹ جانے والا ہوگا، جم جانے والا ہوگا، ڈٹ کے لڑنے والا ہوگا۔ اچھا کرارن غیر فرارن، پیغمبر بول رہے ہیں حالات جیسے بھی بن جائیں، جنگ جتنی بھی مشکل ہو، علی اگرچہ اکیلا ہو، مقابلے میں لاکھوں کیوں نہ ہو، پیغمبر فرما رہے غیر فرارن، میں ضمانت دیتا ہوں وہ بھاگے گا کبھی نہیں۔ جس کو میں کل کیا دوں گا بولے ذرا، علم دوں گا، پرچم دوں گا۔ مجھے ایک جملہ کہنے دے، کل میں جس کو علم دوں گا، پرچم دوں گا، ہو دنیا والوں، علم اور پرچم ملائی اسی کو کرتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں۔ علم فقط مرد اٹھا سکتا ہے، پرچم فقط مرد اٹھا سکتا ہے، صرف مرد۔ کرارن، کہا وہ ڈٹ کے لڑنے والا ہوگا، غیر فرارن، جتنے بھی سخت حالات بن جائیں جنگ کے بالکل نہیں بھاگے گا۔ ٹھیک ہوگی، بات ختم ہوگی، اپنے موضوع پہ آئیں گے۔ یا رسول اللہ اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا یحب اللہ، جو ہمارا موضوع تھا، یحب اللہ، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ بس اتنا ہی ہوگا؟ نہ، آگے بھی جملہ فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ میں سلام کرتا ہوں ان ذہنوں کو جو پہنچ گئے ہیں۔ موضوع ہمارا کیا تھا؟ موضوع ہمارا یہ تھا جو ہمارے رسول کی اتباع کرے گا، جو ہمارے رسول کی اتباع کرے گا، اگر اس کا ارادہ ہو کہ میں اللہ سے محبت کروں، اس کی اللہ سے محبت بھی ہو جائے گی اور اللہ کی بھی اس سے محبت ہو جائے گی۔ دکھاؤ مجھے اس کے علاوہ اگر تاریخ میں تمہیں کوئی نظر آتا ہے، دکھاؤ، اوپن چیلنج ہے، میں ممبر حسین سے کہہ رہا ہوں،
کوئی بھی پیغمبر کے زمانے کا انسان جس کے لیے یہ لفظ پیغمبر نے استعمال کیے ہو، یہ وہ ہے جو اللہ کا بھی محب ہے، اس کے رسول کا بھی محب ہے، اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا بھی عاشق ہے، اللہ کے رسول کا بھی عاشق ہے، اور فقط بات اتنی نہیں ہے، اللہ بھی اس کا عاشق ہے، اس کا رسول بھی اس کے عاشق ہے۔ یہ خود عاشق ہے اللہ کی نسبت سے، معشوق بھی ہے۔ یہ خود عاشق ہے رسول کی نسبت سے، اور رسول کا معشوق بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ یہ فقط علی مرتضیٰ ہے۔ بس پتہ چل گیا، ذہن میں لے جائیں، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 31 میں جو خدا نے فرمایا، اس کی عملی تفسیر صرف علی مرتضیٰ ہے۔ ورنہ اگر اور کوئی ہے، ہوگا، میں اس کی بھی نفی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے ہو، لیکن کسی کے لیے ہمارے پاس سند اور دلیل اور پروف اور ثبوت نہیں ہے، صرف جناب علی مرتضیٰ کے لیے یہ سند ہے، یہ دلیل ہے، پیغمبر کی یہ حدیث۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا فرمایا؟ جس کو ہم علم دیں گے وہ کیا ہوگا؟ مرد ہوگا۔ صلوات پڑھیں بابا۔ یہ مرد ہوگا جو کل علم لے گا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مرد ہوگا۔ بڑی توجہ سے سنیں گے، یہ ہو گیا رسول کا مرد۔ ابھی میں آپ کو اللہ کا مرد بتانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد علی کا مرد بتاؤں گا، بس یہ یاد کا میرا موضوع ہے۔ یہ ہو گیا رسول اللہ کا مرد، اب آئیں اللہ کا مرد کون ہے؟ میں حدیث قدسی پڑھتا ہوں، اذا احببت رجلا فَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا فَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ جلدی جلدی ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اذا احببت رجلا، جب میں کسی مرد سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ بھی محبت کرنے کے لیے کوئی مرد دیکھتا ہے۔ ہاں، کہا اذا احببت رجلا، حدیث قدسی، جب میں کسی مرد سے محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے اللہ، پتہ چل گیا تو بھی محبت کرتا ہے، تو بھی عاشق ہوتا ہے، کہ وہ مرد ہو۔ اذا احببت رجلا، جب میں کسی مرد سے محبت کرتا ہوں۔ پروردگار جب محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ تو کہا کون تو یادا آہو، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کون سا ہاتھ اللہ بنتا ہے تو اس کا؟ آگے بتایا، توجہ رکھیں گے، الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں عربی پڑھ رہا ہوں ساتھ، اسی لیے میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دشمن پر حملہ کرتا ہے۔ مالک جس سے تو محبت کرتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، اس کا صرف تو ہاتھ بنتا ہے؟ کہا نہیں، ابھی میری بات چل رہی ہے۔ کُنْتُ سَمْعَهُ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ کون سے کان؟ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، جن کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ کون وہ مرد؟ بس اتنی بات ہے؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ابھی مجھے بولنے دو۔ کون تو بصرہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ الذی یبصر بہا، کون سی آنکھیں؟ وہ آنکھیں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ شاید میں جملہ سمجھا سکوں۔ اللہ کہتا ہے جب میں کسی مرد سے محبت کرتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے دشمن پر حملہ کرتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی قوت سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ میں اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ اب مجھے کہنے دو یہ جملہ، کوئی مرد ایسا ہے التی یبطش بہا، اللہ جس کا ہاتھ بن رہا ہے؟ کوئی مرد ایسا ہے اللہ جس کی آنکھیں بن رہا ہے؟ کوئی مرد ایسا ہے اللہ جس کے کان بن رہا ہے؟ اللہ کان بن رہا ہے،
اللہ اس کی آنکھیں بن رہا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن رہا ہے۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، مشکل جملہ ہے۔ اللہ کی آنکھیں اس کی آنکھیں نہیں بن رہی، اللہ کا ہاتھ اس کا ہاتھ نہیں بن رہا، اللہ کے کان اس کے کان نہیں بن رہے۔ کہا کن تو میں، لفظ کن تو کا مطلب ہے میں بن جاتا ہوں۔ پروردگار تو کیا بن جاتا ہے؟ کہا میں اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ غور کیا ہے؟ میں اللہ، میں ذات خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ نہیں سمجھا سکتا؟ میں اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا میری آنکھیں اس کی آنکھیں، نہ میری نہیں کہا، میں اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یعنی علی مرتضیٰ اللہ کی آنکھیں ہیں، علی مرتضیٰ اللہ کا ہاتھ ہونا اور بات، ذات خدا کا ہاتھ ہے۔ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، نہ کہ میری آنکھیں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میرا پورا وجود اس کی آنکھیں بن جاتا ہے۔ سخت جملہ میں آسان کرنے کے لیے ایک اور طرف سے آتا ہوں۔ علی امیر کو بڑی توجہ رکھیں۔